جو ڈالتے ہیں کمند، یہ آپ نے شعر اکثر سنا ہوگا۔ اور میں بھی جب بھی کسی ایسے نوجوان سے ملتا ہوں جس کا کام مجھے لگتا ہے کہ عام نوجوانوں سے فرق ہے، تو مجھے بھی یہ شعر یاد آ جاتا ہے اور آپ سے شیئر کیا۔ آج میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں کہ میرے نوجوان دوست ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، نوید اسلم ملک، وہ ہمارے پاس آئے ہیں، تشریف لائے تھے اپنی کتاب دینے کے لیے، فخر پاکستان۔ اس میں انہوں نے 33 ایسے پاکستانیوں کے انٹرویوز جمع کیے ہیں جو پاکستان کا فخر ہیں، اور ان کے اپنے اپنے شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی انہوں نے ان کی ڈھونڈی، اور پھر ان تک پہنچے، ان کے انٹرویو ریکارڈ کیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیابی کی کہانیاں جمع کی۔ تو آج یہ ہمارے دفتر تشریف لائے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب سے کیوں نہ انہیں ملواؤں، کیونکہ ایسے نوجوانوں کی پاکستان کو بڑی ضرورت ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے دنیا کے جن میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو میرا یقین ہے کہ یہ نوجوان ہمارے ملک کی معاشی حالت کو بھی بدلیں گے۔ تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفس میں، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے عطا کی۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیال انہیں کہاں سے آیا، اور اپنے بارے میں بھی آپ کو بتائیں تاکہ آپ ان کی وہ سٹرگل جان سکیں جو یہ طے کر کے یہاں تک پہنچے۔ بہت شکریہ اعظم ملک صاحب، آپ نے گفتگو کا موقع دیا اور اپنے جو آپ کے فینڈز ہیں، فالوورز ہیں، ان کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا۔ آپ نے جیسا کہ مجھ سے پوچھا کہ کتاب کے بارے میں بتایا جائے کہ کتاب کا خیال کیسے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ میں اپنا تعارف تھوڑا سا کروا دوں۔ میں بنیادی طور پر صحافی ہوں اور پی آر پروفیشنل ہوں۔ اس طرح میری پی آر کے ریلیونٹ ایونٹس مینجمنٹ کے متعلق میری ایکسپرٹیز ہیں، اور اس طرح کی میں سروسز دیتا ہوں۔ کتاب کے متعلق جو میرا خیال ہے وہ یہ تھا کہ میں نے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کون سے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لوں۔ دیگر لوگوں کی طرح ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یا ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے۔ میرے بھی والدین کی یہی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن ایف ایس سی کی اور اس کے بعد میرا جب ایم بی بی ایس کے لیے داخلہ نہیں ہوا، پھر میں نے سوچا کہ اب میرا اگر ڈاکٹریٹ میں داخلہ نہیں ہوا تو مجھے مزید سائنس کی کسی فیلڈ میں جانے کی بجائے اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے۔ تو میرا ہابی تھا بک ریڈنگ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ حوالے سے میرا جو ہے ہابی تھا۔ اب پھر میں نے رائٹنگ کو جب دیکھا تو پھر میں نے اپنے پاکستانی کلچر کو دیکھا، سوسائٹی کو دیکھا، تو میں نے کہا رائٹر کی اتنی زیادہ ہمارے ہاں پذیرائی نہیں دی جاتی، ان کو رسپیکٹ بھی کوئی خاص نہیں دی جاتی، اور وہ نا بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں نے اپنے پیشن کو بھی فالو کرنا تھا، لیکن سوسائٹی میں سروائیو بھی کرنا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اس چیز کا ایک بہتر حل یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی سٹوریز قلم بند کی جائیں جو بزنس کر رہے ہیں، اور ان کو پذیرائی کی بھی ضرورت ہے، اور وہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کو پذیرائی ملنی چاہیے، اور ان کے کام کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں کچھ دن پہلے سوچ بھی رہا تھا کہ اگر میری کبھی کسی گورنمنٹ کے آفیشیل کسی سے ملاقات ہوئی یا کبھی کتاب دینے کا موقع ملا تو میں انہیں یہ لازمی کہوں گا، ایکسپیکٹڈ ہے کہ میری آنے والے دنوں میں شاید پریزیڈنٹ صاحب سے یا گورنر صاحب سے کسی سے ملاقات ہو، تو میں ان سے کہوں گا کہ جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ کوشش ہم نے کی ہے نوجوانوں نے کہ وہ کی جائے۔ اگر ہم کسی فیملی کو بھی دیکھیں اور سوسائٹی کو بھی دیکھیں تو وہاں پر ان لوگوں کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے جن لوگوں کے بیسس پہ اس سوسائٹی کا یا اس فیملی کا معاشی سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی پہلی اس فخر پاکستان میں جو لوگ اکٹھے کیے وہ ایسے تمام لوگ ہیں جنہوں نے مختلف اداروں کی بنیاد رکھی یا وہ اس کے شریک بانی ہیں، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی آئیڈیا سوچا اور اس پہ کام کیا، اور پاکستان میں لوگوں کے لیے بہتری کی اور روشنی کی کرن، امید کی کرن ثابت ہوئے۔ اب فخر پاکستان لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ میرا چونکہ ہابی تھا لکھنا، کمیونیکیٹ کرنا، تو میں نے اپنا جو ایڈمیشن تھا وہ بھی اسی لحاظ سے کمیونیکیشن کی فیلڈ میں لیا، میس کام میں نے کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج بھی رکھا، اور لوگوں کے ساتھ میری جو پی آر بلڈنگ بھی ہوئی وہ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ لیکن جو کتاب کا کنسیپٹ آیا وہ یہی آیا کہ میں مختلف موضوعات پر لکھتا بھی رہا، لیکن ان سب میں سے میں نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ گورے کی کیس اسٹڈی پڑھی جا رہی ہے، اور گورے کی جو کتاب ہے سیلف ہیلپ کے بارے میں پڑھی جا رہی ہے۔ گورے کے ہاں اگر ہم دیکھیں تو ان کی سوسائٹی ڈیفرنٹ ہے، ان کے ہاں جو چیلنجز ہیں 20 گھنٹے لائٹ نہیں جاتی، لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، سڑکوں کا ان کے ہاں مسئلہ نہیں ہے، آئے دن وہاں پر جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اور ان کو آفس پہنچنے میں یا کام کرنے میں کوئی اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا۔
لیکن پاکستانی اگر سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو ان کو اس کی سکسیس سٹوری اپیل کرنے کی بجائے میرا خیال ہے میرے ایریا میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے اپنے ہی اسی زمین سے نکلنے والی سکسیس سٹوریز کو نوجوانوں کے سامنے رکھنا ہوگا، اور نوجوان اس سے زیادہ انسپائر ہو سکتے ہیں جو ان کے ہی قریب رہتے ہوئے، اسی ماحول میں رہتے ہوئے، انہی چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے کامیاب ہوئے اور کسی مقصد پر، کسی منزل پر وہ پہنچے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ایسے لوگوں کو میں نے چننے کی کوشش کی جن کی سٹوری کہیں نہ کہیں انسپائرنگ ہے اور جو کہیں نہ کہیں کسی کے لیے خیر کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور ان کی سٹوری نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے، اور ان کی لائف کی سٹرگل سے نوجوان کوئی سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا، یا ایسا کوئی بھی فارمولہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں بنی کہ آپ کو کوئی ایک ایسا کلیہ یا فارمولہ دے دیا جائے یا کوئی سٹیپ آپ کو بتا دیے جائیں، آپ سے چارجز لے لیے جائیں، آپ ان کو فالو کریں، آپ یقیناً اپنی منزل پر یا کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ایسا بالکل ابھی تک نہیں ہوا، لیکن ایسا ضرور ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اور اپنی فیلڈ یا اپنے انٹرسٹ کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کی بایوگرافیز کو پڑھیں، ان کی سکسیس سٹوریز کو دیکھیں اور اس کے قریب یا اس طرح کی کوشش کرتے رہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بالکل ویسے ہی بنیں گے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ سلیم گوری بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر امجد ساقی بننا چاہتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور فرزانہ عقیب کوئی خاتون بننا چاہتی ہے، ذیشان ضیاء راجہ بننا چاہتی ہے، مسرت مصباح بننا چاہتی ہے، تو وہ سم ہو اس طرح کی سٹرگل کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی ایک ان کی پہچان بھی بنے اور ویسی ہی چیز بنے۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر بن جائیں، ہو سکتا ہے ان سے تھوڑا سا کم بن جائیں یا اس سے ریلیونٹ بن جائیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ البتہ اس کے لیے لازمی جو چیز ہے وہ انہیں اپنی کوشش جاری رکھنا پڑے گی اور اپنے انٹرسٹ کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کی بایوگرافیز کو پڑھنا ہوگا، ان کے انٹرویوز کو دیکھنا ہوگا، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوگا، ان کی لائف کی جرنی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ اسی حوالے سے یہی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں گے، لیکن اگر آپ بیوقوف یا جاہل ہیں تو اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے عقل مندی کا تقاضا اسی میں ہے کہ آپ بجائے کہ 2-4 غلطیاں یا 100 غلطیاں کرنے کے بعد سیکھیں، آپ ایسے لوگوں کو فالو کر لیں جنہوں نے وہ مسٹیکس کی ہوں، آپ پھر ان کے جو گڈ سٹیپس تھے ان کو فالو کر لیں اور یا اس طرح کی سٹیپس لے لیں اور اس کے بعد آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں، نہ کہ آپ ان کو بھی نہ پڑھیں اور اپنی غلطیوں سے بھی نہ سیکھیں۔ بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنا مقصد بیان کیا۔ مجھے چونکہ اس طرح اچھا لگا ان کا یہ کام کہ انہوں نے ہر شعبے سے وہ لوگ لیے ہیں جو کامیاب ہیں اور جن کو ان کا خیال تھا کہ ان کی کامیابی کی کہانیاں پڑھ کے لوگ بدلیں گے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور میرا بھی خواب تھا کہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں ان کو ایوارڈز دیے جانے چاہیے۔ اور انہوں نے جو نام سوچا فخر پاکستان، میرے لیے بڑا اہم نام ہے، اور میں نے بھی کبھی سوچا تھا کہ اس نام سے میں ایوارڈ دوں۔ تو میں نے کہا اگر اس نوجوان نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو کیوں نہ اسی کا ساتھ دیا جائے۔ تو ہم انشاءاللہ پلان بھی کر رہے ہیں مل کے کہ فخر پاکستان کے نام سے ایک ایوارڈ شروع کریں، جن بھی لوگوں کو یہ چنیں گے ان کو ہم ایوارڈ دیتے جائیں گے۔ اور پہلے مرحلے میں جو IT سے ریلیٹڈ لوگ اس میں موجود ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم ایوارڈ جو ہیں فوری طور پہ کر رہے ہیں۔ اور میں اس نوجوان کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس عمر میں اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھنے کا وقت ملتا، تو اس نے اپنی ذات سے باہر جھانکا اور دوسرے لوگوں کو ڈھونڈا جو اس کے خیال میں اس سے پہلے زیادہ بڑا کام کر چکے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ نوید خود بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک سکسیس سٹوری ہے، کیونکہ کتاب چھاپنا جو ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے ہمارے ملک میں، تو اس نے یہ کتاب کے لیے اتنی محنت کی ہے اور ابھی یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، ان میں جتنے لوگوں کو آپ نے شامل کیا، یہ سارے لوگ جب آپ انہیں ملیں تو کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں، تاکہ نئے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اتنی آسانی سے منزل نہیں ملتی۔ تو جہاں بھی آپ پہنچے ہیں آج اور لوگ آپ کو شاباش دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح آج آپ تشریف لائے ہیں کتاب دینے کے لیے، یہ خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کتاب دوست ہیں، تو ان تک پہنچنا ہے۔ تو نئے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح وہ آپ کی طرح کوئی بڑا کام کر سکیں، اس منزل تک آ سکیں؟ یہ آپ کا بہت خوبصورت کوشچن ہے کہ آپ اس سٹیج تک کیسے پہنچے۔ اس حوالے سے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا: وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اگر میں کتاب کی بات کروں تو یہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال مجھے اس کتاب کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ کرنے تک اور اس فارم میں آنے تک لگے، لیکن اس کے پیچھے بھی کم از کم اگر میں دیکھوں تو کچھ 6 سال کی سٹرگل ہے، کیونکہ میں نے جو سوچا تھا 2017 میں نے سوچا تھا اس طرح کا کہ مجھے اس طرح کی کچھ کتابیں لانی ہیں، اور اس میں نے مختلف ڈومینز، مختلف نام سوچے تھے،
لیکن جب چیز فائنل ہوتی ہے تو وہ تب تک آتے تک ریفائن ہوتے تک مزید وہ بہتر فارم میں آ جاتی ہے. ہم جو چیز سوچتے ہیں اور جب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے نا تو اس میں مزید اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات جب کسی چیز کی تاخیر ہوتی ہے تو تاخیر میں بھی کہا جاتا ہے کہ دیر میں بھی خیر ہے. اور میرا خیال ہے یہ کہ قدرت کا بھی کچھ نظام ہوتا ہے. اب میں نے جو 2017 سے سوچا تھا، میں نے مختلف نام سوچے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے میں نے اس لیے کتاب نہیں بنائی کہ میں نے کہا اب مجھے لوگ اتنا جانتے نہیں ہیں اور میری اتنی زیادہ پی آر بھی نہیں ہے، اور میرا یونیورسٹی لائف کا آغاز تھا ابھی اس وقت، میں فرسٹ سیمسٹر میں تھا. لیکن میں نے ساتھ ساتھ پھر مختلف ایکٹیویٹیز میں جانا شروع کر دیا، سیمینارز میں، ایونٹس میں جانا شروع کر دیا، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا، پی آر بنانی شروع کر دی. اور جب 2020 آیا تو تب تک میں نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے ہوئے تھے. 2020 میں پھر میں سوچا، پھر میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، ہم نے مل کر ایک کتاب لائے، اور اس کے بعد پھر 2021 میں وہ ہماری پہلی کتاب آئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد میں نے اگلی کتاب پہ کام شروع کر دیا، اور وہ ہماری فخر پاکستان کتاب ہے. اس سے پہلے میں نے میرے ایک دوست ہیں شہزاد روشن گیلانی، ان کے ساتھ مل کے فخر درخشندہ ستارے نکالی تھی، اور اب یہ ایک سیریز چلے گی فخر پاکستان کے نام سے. یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے فخر پاکستان کا، ویسے تو میری یہ دوسری کتاب ہے لیکن فخر پاکستان یہ پہلی ہے، اور اسی نام کے ساتھ یہ ایک سیریز چلے گی. اور میری کوشش ہوگی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کہیں نہ کہیں پازیٹیو رول کردار ادا کیا ہے، ان تمام لوگوں کو اس کتاب میں کور کیا جائے. مجھے چونکہ یہ اس کتاب کو اس سے پہلے بھی اگر 4 سال لگے ہیں تو صرف کتاب کو بنانے میں بھی 1.5-2 سال لگے ہیں. پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات مجھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ٹائم لینے میں بہت مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے جو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بالکل ٹھیک کرنا پڑا ہے. کیونکہ میری ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی نا تو جب ان سے میں ملاقات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس دوران انہیں کوئی بندہ ادھر سے آ کے کام بتا رہا ہے کہ سر یہ کام ہے، کوئی انہیں ادھر سے کال آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے. مطلب وہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنی بڑی ان کی مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ پہلے میں سوچتا تھا کہ رابطہ انہیں کرتا ہوں، میسیج کرتا ہوں، کال کرتا ہوں، جواب نہیں آتا. لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جتنے بیزی بندے ہیں تو میری ان سے ملاقات ہو جانی اور ان کا انٹرویو کنڈکٹ ہو جانا میری ایک یہ بھی اچیومنٹ ہے. اسی طرح سلیم غوری صاحب ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، بعض لوگوں سے بڑا محبت والا تعلق تھا، اور ان کے ساتھ انٹرویو بڑی جلدی پلان ہو گیا اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا، کنڈکٹ بھی ہو گیا. بعض سے تھوڑا سا ٹائم لگا، اور بعض کے ساتھ پھر میں نے فون پر ہی رابطہ کر کے ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ کنڈکٹ کر لیے. لیکن پھر انٹرویو کنڈکٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو کمپائل کرنے کے بعد اس کو خود بھی بار بار پروف ریڈ کرنا، پھر جس بندے سے کنڈکٹ کیا اس کو بھی بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو ایک بار 2 بار مزید پڑھ لیں اگر اس میں انہوں نے کوئی چینجنگ کروانی ہے، کیونکہ ان کے اپروول کے بعد ہی ہم یہ چیز پبلش کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال کی اسٹرگل تھی صرف کتاب کو. لیکن اس کے پیچھے کی اگر جو میں ایفرٹ دیکھوں 2017 سے لے کر 2021 کے مڈ تک، اس کو کبھی بھی میں نگلیکٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ میں نگلیکٹ کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ابھی نہ آتی، کیونکہ اس دوران میرے لنکس بنے، لوگوں کے ساتھ میرے ریلیشنز بلڈ ہوئے، لیکن وہ 1.5-2 سال ان کو کمپائل کرنے میں، اس فارم میں لانے میں لگ گیا. اور یہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو مزید بھی آگے لے کر چلوں. اور تھینک یو سو مچ. اصل میں میرا نوید سے جو تعلق بنا وہ فیوچر فیسٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور اچھے کاموں میں سپورٹ بھی کرتا ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ اس طرح کی جو کیس اسٹڈیز ہیں، جو اس طرح کے کام کرنے والے نوجوان ہیں، تو اس دفعہ فیوچر فیسٹ میں ان کے لیے الگ سے ایک سیشن رکھیں تاکہ یہ سارے لوگ جنہوں نے اس معاشرے کے لوگوں کو پہچاننا اور ہماری یوتھ کو کامیابی کے سفر کی طرف لے کے جانے کے لیے جو یہ اس طرح کی کہانیاں ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، تو یہ خود بھی وہ راستہ بتانے والے ستارے ہیں جنہیں دیکھ کے باقی نوجوان اپنا راستہ ڈھونڈیں گے. تو ہم چاہیں گے ان کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو بھی کریں، لیکن اب میں نے چاہا کہ یہ چونکہ تشریف لائے تھے تو آپ سے ان کا تعارف ہو جائے. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں، اور 18 تاریخ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اس کتاب کی لانچنگ سیریمنی بھی ہے، تو آپ اس میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. تو میں ان کا شکر گزار ہوں یہ تشریف لائے، اور ہماری قوم کے لیے جو ایک رول تھا ایک ایکٹیو نوجوان کا وہ انہوں نے ادا کیا. تو انشاءاللہ اس طرح کے نوجوان آپ سے ملواتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.